رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا 150 سنہ ہجری میں یا تو منی میں پیدا ہوئے یا آپ کے بارے میں آتا ہے یمن میں پیدا ہوئے۔ اولیاء کی سرزمین ہے۔ تو آپ فالو کریں گے دعوت اسلامی کو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پچھلا کیا کیا ہم الحمدللہ اچیو کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ اے مقامات عبرت، ناظرین، دنیا کے 7 عجوبوں میں سے جس کو ایک عجوبہ کہا جاتا ہے اہرام مصر، یہاں ہم کیوں آئے؟ یقیناً یہاں دنیا تو ان عجوبوں کو دیکھنے آتی ہے۔ میں نے چونکہ جب ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ پڑھا تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کی تعمیرات ہیں اور اس میں فرعون کے باقاعدہ مقبرے بنائے جاتے ہیں، تو یہ ایک عبرت کا مقام ہوا۔ اللہ کی شان بیان کرنی تھی، اور پھر جو لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں، اس کو بھی ہم نے سوچا کہ بتائیں لوگوں کو۔ اور یقیناً دنیا میں اس طرح کی چیزیں بہت کچھ سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے۔ جنات ایک مخلوق ہیں، کئی لوگ جنات کا بھی انکار کرتے ہیں، جنات حق ہیں اور انسان سے پہلے زمین پر آباد تھے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کروایا گیا تو اس وقت بھی تو ابلیس موجود تھا نا، جن تھا جس کو بھی سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو بہرحال سچی بات ہے کہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آنا چاہیے، پرسنلی میں یہ فیل کرتا ہوں۔ ویڈیو میں دیکھ لیا کافی ہے، جانا ہے تو مکہ مدینے جائیں، جانا ہے تو یہاں یقیناً مصر میں بڑے بڑے اولیاء کرام کے بزرگوں کے مزار ہیں، وہاں جانا چاہیے۔ لیکن اگر واقعی عبرت کا ذہن ہے اور ایسے وقت میں آئیں کہ جب بد نگاہی نہ ہو، کیونکہ یہاں بہت کراؤڈ ہوتا ہے، ہم نے بھی آج ایسا وقت چوز کیا کہ یہاں کم سے کم لوگ ہوں تاکہ ہم مدنی چینل کے لیے اس کو ریکارڈ کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ ان پتھروں کو بھی اپنے ایمان کا گواہ کر لیتے ہیں، ہزاروں سال پرانے پتھر ہیں، ہماری انسان کی تخلیق سے پرانے پتھر ہیں، تو آئیے ان کو گواہ کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یاد رہے جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں، سورہ جن قرآن میں موجود ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں جنات نے اسلام قبول کیا، یہ واقعات بھی احادیث میں موجود ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مقامات عبرت، احرام مصر پر جب ہم آئے تھے تو یہاں گھوڑے اور اونٹ بھی موجود تھے، اور گھوڑے اور اونٹ دیکھ کر پرانے وقتوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ ویسے بھی یہاں آ کر بندے کو لگتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کے زمانے میں آ گیا ہے، مگر جب یہاں گھوڑے اور اونٹ دیکھے تو سنت کی نیت سے ہم نے بھی گھوڑے کی سواری کی، تاکہ دیکھیں کہ گھوڑا جو ہے یا اونٹ جو ہے وہ اتنا کمفرٹیبل ہے جتنا ہم گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن واقعی احساس ہوا کہ اللہ نے ہمارے لیے اب کے دور میں کتنی آسانی کر دی ہے۔ اے مقامات عبرت، گھوڑے کی سواری سنت ہے، تو اس نیت سے گھوڑے پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت ٹائم بعد، بچپن میں بیٹھے تھے، ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اے مقامات عبرت، مجھے مولا علی کرام اللہ کریم کا وہ کرامت یاد آ گئی کہ آپ ایک رکاب میں پیر ڈالتے تھے اور دوسرے رکاب میں پیر ڈالنے سے پہلے ہی پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کیسے ممکن تھا؟ یہ ان کی کرامت تھی، لیکن سنت کی نیت کر لیتے ہیں۔ مثلا آج مصر میں سنت کی نیت سے گھوڑے پر سواری کر لیتے ہیں۔ مقامات عبرت، اے مقامات عبرت، اس زمانے میں کیسے
कैसे घोड़ों पर ऊँटों पर इतना तवील सफर होता होगा, हम थोड़े से सफर से थक जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर का सफर सहाबाए किराम और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किया। ग़ज़वा तबूक के मौके पर मदीना से तबूक तक तकरीबन आज भी 900 किलोमीटर का फासला है। जो है उसको वाकई अच्छे खासे झटके लगते हैं, क्योंकि स्लोप भी आ रहा है। तो मतलब ये एहसास हो रहा है कि आज हम लग्जरी गाड़ियों में सुकून से सफ़र करते हैं ट्रेनों में, लेकिन वाकई के घोड़ों ऊँटों पर सफ़र करना ये आसान नहीं है, खासतौर पर हम जैसे शहरी लोगों के लिए। लेकिन इस ज़माने में लोग इसके आदी होते होंगे। अच्छा, मज़े की बात है बताऊँ आपको नाज़रीन, जब वो पक्की ज़मीन पर चल रहा था तो हम ज़्यादा अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे। मट्टी में आ गए ना तो घोड़े के ऐसा लगता है कि पैर जम गए हैं, तो अब सफ़र करना आसान हो गया। बड़ा बहुत सारे छोटे छोटे पैरामिड्स हैं। सामने आप देखिए वो सहरा है जहाँ ऊँटों पर और घोड़ों पर लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ये दूसरा एहराम मिस्र आ गया, हम वहाँ तक पहुँचे और इसको देख रहे हैं। मैं जिस तरह बता रहा था कि इन चीज़ों पर भी सफ़र करते हैं ना, हमें पहले के ज़माने के लोगों के अंदाज सीखने को मिलते हैं। साथ साथ कैसी तकलीफ होती होगी, कितना टाइम लगता होगा। आपको पता है मक्के से मदीने का सफ़र 7 दिन का सफ़र था घोड़ों और ऊँटों पर, और अब हम 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह ने ज़मीन और दुनिया में हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा कर दी हैं। जो गाड़ी में बैठता है, बस में बैठता है, ट्रेन में बैठता है, फिर जहाज़ में बैठता है, उसको तो अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। यानी मैं तो समझता हूँ कि इस आसान सफरी रास्तों ने हमारे लिए ज़िंदगी कितनी आसान भी कर दी, और हमें एक ही ज़िंदगी में कितना कुछ देखने को मिल गया। वरना उस ज़माने में लोग, मुझे याद है कि आज से चंद सालों पहले, 100 साल पहले भी लोग हज पर जाते थे तो 6 महीने लगते थे, और कई लोग वापस ही नहीं आ पाते थे क्योंकि इतना तवील सफ़र होता था, उसमें बीमार हो जाते थे, दुनिया से चले जाते थे। मगर आज मक्के से पाकिस्तान से मदीने जाना और दुनिया में कहीं भी जाना घंटों में पहुंच जाता है इंसान। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। तो बहरहाल हमें इस पर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह करीम ने सवारियों को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, ज़िंदगी हमारे लिए आसान कर दी, और हर हाल में हमें रब का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐ मक़ामात इबरत हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। कितने बड़े बड़े नामवर दुनिया से गए, मगर आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। इतना बड़ा मकबरे के तौर पे इसको यूज़ किया गया फ़िरऔन के लिए, मिस्र के बादशाहों के लिए। उनकी लाशों को हुनूत किया गया, ज़ेवरात साथ रखे गए, बहुत सारा साजो सामान डाला गया कि बादशाह कुछ हज़ार साल बाद ज़िंदा होगा तो वो काम आएंगी चीज़ें। वो हुनूत वाली लाशें तो बच गईं जो आज ज़माने के लिए इबरत का निशान है, मगर ना वो माल काम आया, न बड़े मकबरे काम आए। अगर ईमान नहीं तो जहन्नम की आग ठिकाना होती है। अल्लाह करे कि हम ईमान वाली ज़िंदगी गुजारें तो कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। कब्र बाहर से खूबसूरत हो और अंदर आग रही हो और कीड़े मकोड़े हों तो उससे बड़ी बदनसीबी क्या है। अल्लाह करे कि हमारी कब्र अंदर से जन्नत का बाग बन जाए। अगर कब्र को लग्जरी बनाना है, जन्नत के लग्जरियस यूँ समझिए कि नेमतों को पाना है, तो दुनिया में अल्लाह को राज़ी करना होगा। प्लीज़ ज़िंदगी की रंगीनियों में इतना ना खो जाएं कि अल्लाह को भूल जाएं, आखिरत को भूल जाएं और आखिरत को बर्बाद कर दें। नमाज़ों की पाबंदी करें, इन चीज़ों को देखकर इंजॉयमेंट की जगह इबरत हासिल करें कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं। ऐ मक़ामात इबरत हज़ारों साल पुरानी तामीर में हम जा रहे हैं। मक़ामात इबरत ऐ मक़ामात इबरत ऐ मक़ामात इबरत ऐ मक़ामात इबरत। ये एहराम मिस्र के जो पत्थर हैं ये बड़ी कमाल की, मतलब अकल हैरान है। अगर ज़रा सा कैमरामैन इसको जूम करें तो ये बिल्कुल जिसको ग्रेनाइट का पत्थर कहते हैं, आप देख रहे हैं इस पत्थर की कैफियत अलग है, ये पत्थर अलग हैं और ये पत्थर अलग है। यानी ऐसा लगता है कि बाउंड्री के लिए, यानी सारी बाउंड्री जो है वो ग्रेनाइट टाइप के पत्थरों की है। तो बाउंड्री के पत्थर अलग हैं और ये पत्थर अलग हैं।
اب جو بات سمجھنے والی ہے، دیکھیں یہ اختلاف تو ہے کہ کب بنے، لیکن کیسے بنے یہ بہت کمال کی معلومات ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ بنے کیسے، لیکن آپ ذرا سائز دیکھیں اس پتھر کا، یہ پتھروں کی جو سائز ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک ایک پتھر کئی ٹن وزنی ہے۔ آئیے آپ کو ایک تحقیق کے مطابق ایک اہرام مصر کتنا وزنی ہے اور اس کے پتھر کتنے وزنی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ صدیوں سے تاریخ دان اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطالعوں سے جہاں نئے پہلو سامنے آئے ہیں وہاں نئی بحثوں نے بھی جنم لیا ہے۔ تقریباً 4700 سال قبل کے معماروں نے اہرام بناتے وقت ریاضی کے کن اصولوں کو سامنے رکھا تھا؟ ماہرین نے جب ان اہراموں کی تعمیر سائنس کے کن اصولوں کے مطابق کی؟ آئیے ان اہراموں کی گئی تحقیق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے بڑے اہرام کی اونچائی تعمیر کے وقت 481 فٹ تھی، 481 فٹ تھی۔ اس اہرام کو 43 صدیوں تک کرۂ ارض کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ سب سے بڑے اہرام کی بنیاد مربع شکل کی ہے جس کے ہر جانب کی لمبائی 751 فٹ ہے۔ ماہرین کو اس بات پر انتہائی تعجب ہے کہ اس عہد میں جب نہ تو سائنسی آلات تھے اور نہ ہی علوم و فنون نے اتنی ترقی کی تھی، قدیم مصریوں نے کس طرح ان اہراموں کی پیمائش میں معمولی فرق بھی نہیں رکھا۔ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی ہے اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور 481 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر عمارت کے چاروں کونے ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ بلندی سے پیندے تک، فرام دا ٹاپ ٹل دا اینڈ، یہ عمارت ہر جانب سے 51 درجے کا زاویہ بناتی ہے، اینگل بناتی ہے۔ عمارت کا ہر کونا قطب نما کے چاروں اطراف، شمال جنوب اور مشرق و مغرب پر پوری طرح یکساں ایگزیکٹلی مکمل ہوتا ہے۔ مقبرے کی تعمیر پر تقریباً 20 لاکھ پتھروں کے بلاک استعمال ہوئے۔ پتھر کے ہر بلاک کا وزن 2 ٹن سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں اہرام کے اطراف میں اتنے پتھر موجود ہیں کہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ان پتھروں سے اہرام کے اطراف 10 فٹ اونچی 4 دیواری بنائی جا سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک اہرام کا وزن تقریباً 65 لاکھ ٹن ہے۔ جی ہاں، 6.5 ملین ٹنز۔ اللہ کی شان ہے، یہ کیسے تعمیر ہوا؟ آئیے مزید آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ پیرامڈ کا وزن ہم نے سنا، یہ جو تکون بنا اس کی ڈائمنشنز کیا ہیں، یہ کس طرح بنا، اس کی وڈتھ کتنی ہے، لینتھ کتنی ہے، کیونکہ یہ اتنا اونچا تکونی عمارت دنیا میں کوئی اور نہیں۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تقریباً 7000 سال پہلے یہ اگر عمارت بنی ہے تو ذرا یہ سوچئے کس قدر اس کے اندر یوں سمجھیے کہ جس کو کہیں کہ موسمی اثرات آئے ہوں گے۔ یہ اوپن ہے نا، اوپر کوئی سایہ تو نہیں ہے، شدید دھوپ بھی مصر میں پڑتی ہے، شاندار بارش بھی پڑتی ہے، کتنی موسموں کو اس نے جھیلا ہے، مگر یہ عمارت اپنی جگہ کھڑی ہے۔ ہم نے دنیا میں 400 500 700 سال پرانی عمارتیں دیکھی ہیں جو گر جاتی ہیں، وہ کھڑی نہیں رہ پاتی۔ بہت مشکل سے آپ کو دنیا میں 1000 2000 سال والی عمارت کوئی کھڑی نظر آئے گی، مگر یہ آلموسٹ 14000 سال پہلے عمارت بنی ہے۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ یہ واقعی آج بھی ایک عجوبہ ہے۔ اے مقامات عبرت، ایک کے اوپر ایک پتھر اس طرح جمایا گیا ہے کہ کوئی کریڈٹ کارڈ بھی، یعنی مثال یہ دی جاتی ہے کہ چھوٹا سا کریڈٹ کارڈ یا اس کو کہیں کہ چھوٹا سا کاغذ بھی دونوں کے بیچ میں نہیں جا سکتا۔ اس زمانے میں تو سیمنٹ نہیں تھی، اس زمانے میں سریا تو نہیں تھا، کوئی مشین تو تھی نہیں جس نے اس کو پریس کیا ہوگا۔ ایک کے اوپر ایک پتھر اس طرح رکھا گیا ہے کہ بالکل ایگزیکٹلی تکونی عمارت ایک نہیں ہے، یہ 3 عمارتیں، ایک بڑا اہرام مصر ہے اور مزید اس کی چھوٹی عمارتیں بھی ہیں۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو فرعون ہوتے تھے، اس زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے، ان کے لیے قبریں بنائی گئی تھی، ان کی آخری جس کو کہیں آرام گاہ تو مسلمان کی ہوتی ہے، ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ان کا لاسٹ یہ سمجھے کہ ڈیسٹینیشن تھا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ چند چیزوں کو دفنا دیتے تھے۔ پہلے تو فرعون کی لاش کو حنوط کیا جاتا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کیمیکل لگا کر، تاکہ وہ بعد میں بھی اس کی لاش باقی رہے اور عبرت کا نشان ہی بنے وہ لوگ۔ لیکن اس میں سامان، سونا چاندی زیورات بھی رکھ دیتے کہ وہ پھر بعد میں
زندہ ہوگا تو اس کو وہ چیزیں کام آئیں گی. ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا. لیکن یقیناً مسلمان کا ایمان یہی ہے کہ ہم سب کو موت کے بعد زندہ ہونا ہے، مگر وہ صبح قیامت. اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں جو تحقیق کی ہے وہ بڑی یونیک ہے، بڑی نرالی تحقیق ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جنات نے تعمیر کی ہے. اور سمجھ بھی یہی آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی اونچائی تک ایک انسان بغیر کسی مشین کے، یعنی بتایا جاتا ہے کہ یہ پتھر عثمان شہر میں پائے جاتے ہیں جو کہ یہاں سے تقریباً 600 میل دور ہے، بہت دور جگہ ہے یہ. اس علاقے کو اکسر بھی کہا جاتا ہے اور عثمان بھی کہا جاتا ہے. اچھا، ایک اور تحقیق یہ ہے یا ایک اور بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس زمانے میں اتنے بڑے پتھر، کیونکہ اگر کئی ٹن وزنی پتھر ہے تو جانور بھی نہیں اٹھا سکتا، ٹرین تو تھی نہیں، ٹرک تو تھے نہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ پانی کی نہریں کھودی گئی اور کشتیوں کے ذریعے یہ پتھر لائے گئے. یعنی یہ واقعی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے جنات نے ان احرام کی تعمیر کی. اور آج ذرا غور کریں، کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی یہ قائم ہیں. اے مقامات عبرت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احرام مصر وہ جگہ جس کو آج دنیا کے عجوبوں میں ایک چیز مانتی ہے. اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ کب تعمیر ہوئے، کیسے تعمیر ہوئے اور آج بھی کیسے باقی ہیں. عقل سائنسدان آج بھی حیران ہیں. بڑے بڑے فلاسفر تحقیق کر رہے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے مگر اس کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہوئی. آئیے آپ کو میں کچھ ایسی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک سائنسدان تو وہاں تک نہیں پہنچے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ بعد میں جا کر سائنس نے بھی وہیں پہنچنا ہے. کیونکہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی تحقیق یہ ہے کہ احرام مصر یہ فرعون کے زمانے میں نہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے کی تعمیر ہے. پھر تعمیر کس نے کی جب انسانی دنیا میں نہیں تھے؟ جناب، ماننا یہ ہے ہمارے بزرگوں کا کہ اس کی تعمیر انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے کی ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، دیکھیں تھوڑا سا یاد کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جنات اس وقت بھی موجود تھے، کیونکہ ابلیس بھی تو جن تھا نا، تو جنات موجود تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ انسانوں کی دنیا میں زمین پر آنے سے پہلے 60,000 سال جنات اس دنیا میں رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ایک شاندار حقیقت ہے. یہ بھی یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے کتنا وقت ہوا، تو ایک تحقیق کے مطابق اپروکسیمیٹلی کم و بیش 7,000 کے سال کے قریب ٹائم ہوا ہے. اور تقریباً 5,500 سال اس سے پہلے احرام مصر کی تعمیرات ہوئی اور وہ جنات نے کی ہیں. اب آتے ہیں اعلیٰ حضرت نے یہ بات کیوں کی اور کیسے کی. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انہی عمارتوں کے بارے میں فرمایا کرتے، بنی الحرمان النصر فی سرطان، یعنی یہ دونوں عمارتیں اس وقت بنائی گئیں جب ستارہ نصر برج سرطان کی تحویل میں تھا. اب یہ تھوڑی مشکل بحث ہے، یہ ستاروں کا علم ہے اور اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ نصر 2 ستارے ہیں، نصر واقع اور نصر طائر. اور جب مطلق کہا جاتا ہے نصر تو اسے نصر واقع مراد ہوتا ہے. اب اس کے دروازے پر آگے جا کر دیکھیں گے ایک گدھ نما تصویر ہے جس کے پنجے میں گرگٹ اور کھن کھجورا اور بچھو وغیرہ ہیں، جس سے تاریخ کی طرف اشارہ ہے. اور مطلب یہ کہ نصر جو ہے وہ سرطان میں آیا، اس وقت یہ عمارت بنی، جس کے حساب سے 12,640 سال 8.5 مہینے ہوتے ہیں. یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ فرمایا. تو آل ٹوگیدر ہم کچھ اور سال بڑھا لیتے ہیں. حضرت علی کو اگر 1300 سال ہو گئے تو اگر آج کے دور میں ہم یہ کہیں کہ 14,000 سال پہلے احرام مصر کی تعمیر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو تقریباً 7,000 سال ہوئے ہیں، تو مزید 7,000 سال پہلے یہ تعمیرات ہوئی تھیں. اور سبحان اللہ، یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ساری دنیا ختم ہو گئی. جی ہاں، ایک وقت ایسا آیا کہ پوری دنیا طوفان میں ڈوب گئی تھی. جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 افراد تھے،
کچھ جانوروں کے جوڑے تھے، اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت بھی تھا، اور جب دنیا میں اس کشتی نے چکر لگایا ساری عمارتیں ختم، ساری چیزیں ڈوب گئیں، مگر اس وقت بھی یہ 2 مینارے جس کو مصر کے مینارے کہا جاتا ہے یہ باقی بچ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ اس سے بھی پہلے کی تعمیر ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، مگر آئیے جنات کے بارے میں قرآن میں رب نے کیا فرمایا، کچھ آیتیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ یاد رہے ناظرین، جنات حق ہیں، یہ ہمارے سے پہلے اس دنیا میں تھے اور اب بھی ہمارے درمیان ہیں، لیکن اس میں بھی مسلمان جنات ہوتے ہیں، اس میں بھی غیر مسلم جنات بھی ہوتے ہیں، شریر جنات بھی ہوتے ہیں، نیک جنات بھی ہوتے ہیں۔ جنات کے بارے میں زبردست معلومات کے لیے ایک بہت پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، اس کتاب کا بھی مطالعہ کیجئے۔ پہلے قرآن پاک کی آیتیں سن لیتے ہیں، پھر میں مزید کچھ عرض کرتا ہوں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اچھا ناظرین، یہاں پر یہ جو احرام مصر ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ فرعونیوں کی مقبرے کے طور پہ بنائے گئے، اس میں ساز و سامان رکھا گیا، اس میں سونا رکھا گیا، اس میں زیورات رکھے گئے کہ بعد میں ان کو کام آئے۔ کہاں گئے یہ بڑے فرعون؟ کہاں ہیں ان کے نام لینے والے؟ بات پتہ چلا کہ قبر کے اندر نیک اعمال کب آئیں گے۔ قبر میں تجوری نہیں ہوتی، کفن میں جیب نہیں ہوتا، ہمارے اعمال ساتھ جائیں گے۔ میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے کہتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اگر اگلی زندگی اچھی گزارنی ہے تو دنیا میں نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ یہ مقام جہاں اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، دنیا کا ایک عجوبہ ہے، وہ ہمارے لیے مقام عبرت بھی ہے کہ جس بندے کی قبر کے لیے ایسی تعمیر کی گئی اس کی حکومت کیسی ہوگی، مگر کہاں ہے مرنے کے بعد؟ کدھر ہے ان کا نام و نشان؟ کہاں گئی ان کی حکومت؟ اگر دنیا میں بھی چین سے رہنا ہے اور آخرت میں بھی چین سے رہنا ہے تو اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کلمے والی ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور اے کاش ہماری قبر کسی پیرامڈ میں نہیں، کسی بڑے پرتعیش مقام پہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی پاک کے قدموں میں جنت البقیع میں ہماری قبر بن جائے کہ ہمارے نزدیک اس سے اچھی جگہ مرنے کے لیے اور دفن ہونے کے لیے اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ سچ بتاؤں ناظرین، دنیا میں قبرستانوں میں جاتے ہیں نا تو خوف ہوتا ہے، گھبراہٹ سی فیل ہوتی ہے۔ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس کو دیکھ کر مرنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اے مقامات عبرت، رازوں کی سرزمین۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضر ہیں اور ان کی برکتیں لوٹنے آئے ہیں۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ اللہ کریم آپ کو درازی عمر میں خیر عطا فرمائے، آمین۔ علم سے ہمیں نفع اٹھانے کی سعادت بخشے۔ ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین،